اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ الصلاة والسلام ان اجلت فی عمرک یومین فاجعل احدہما لعدبک لتستعین به على یوم موتک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ اس حدیث کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے، آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم ناظرین، آپ کے سامنے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس حدیث میں امام علیہ الصلاۃ والسلام ہماری زندگی کے بہت بڑے اور بہت مہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ میری تقریر کا موضوع ہے کربلا اور ادب و احترام، یعنی ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ہمارا کیسا ادب ہونا چاہیے، ہم با ادب ہو کر لوگوں کے ساتھ پیش آئیں یا بے ادب، یا کوئی مہم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے با ادب ہونا یا بے ادب ہونا۔ میں نے اس عنوان کو اس لیے آج کی تقریر کا قرار دیا ہے کہ ہم اپنے کو کربلائی کہتے ہیں، ہم اپنے کو حسینی کہتے ہیں، ہم اپنے کو کربلا والے جانتے ہیں، ہم اپنے کو حسین والا جانتے ہیں، ہماری سانس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب امام حسین کے لیے ہے۔ تو آئے دیکھیں کربلا ہمیں ادب کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عاقل کے لیے ادب کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے کہ جس طرح سے کھیتی اور زراعت کے لیے بارش کا ہونا۔ اگر آپ ایک کھیتی ہے اسے پانی نہ دیں، اگر بارش سے وہ محروم رہے تو عزیز و معلوم ہے پوری کی پوری فصل سوکھ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ادب کا ہونا اتنا ہی مہم ہے جتنا فصل کے لیے بارش کا۔ یا اسی طرح سے آپ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسان کی بہترین میراث اس کا ادب ہے۔ اور عزیزو، اگر دیکھا جائے تو بعثت رسول اسلام اسی ہدف اور مقصد کے لیے ہوئی، لوگوں کو با اخلاق بنانا ہے، لوگوں کو با ادب بنانا ہے۔ اسلام بے ادب انسان کو بالکل پسند نہیں کرتا، لہذا ہر جگہ پر ہر مسئلے میں ادب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ خدا کے حوالے سے گفتگو ہو، چاہے وہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معصومین، چاہے وہ زیارت، جس عنوان سے اسلام میں دیکھیں گے ہر عنوان کے لیے، ہر چیز کے لیے
اسلام نے ادب بتایا ہے، اور اتنا مہم ہے یہ ادب کہ آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پیش کی ہے اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں 2 دن زندگی کرنے کا موقع دیا جائے، توجہ کیجیے گا، اگر تمہیں صرف 2 دن کی مہلت دی جائے، 2 دن زندگی کرنے کو دیا جائے، تو ایسی صورت میں فجعل احدہما، اپنی زندگی کا 1 دن قرار دو، کس کے لیے؟ لِأَدَبِكَ، اپنے کو باادب بنانے میں۔ ادب سیکھو، یعنی تحصیل ادب کا سیکھنا اتنا مہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر تمہیں 2 دن کا موقع دیا جائے تو 1 دن ادب کے سیکھنے میں گزار دو، اور دوسرا دن وہ سیکھے ہوئے ادب کے تحت زندگی کرو۔ اسلام ادب کو اتنا زیادہ مہم جانتا ہے، اور آئے اسی تمہید کے ساتھ کربلا میں دیکھیں کہ کربلا میں کس طرح سے ادب کا مظاہرہ کیا گیا ہے، کتنا خیال کیا گیا، کتنی اس کی رعایت کی گئی، اور کربلا میں ادب و احترام کا اتنا خیال کیا گیا، اپنوں کو تو چھوڑیے، دشمنوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا ہے جو اپنوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوستوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہی دشمنوں کے ساتھ، جو اپنوں کے ساتھ سلوک ہے وہی غیروں کے ساتھ سلوک ہے۔ آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ کس طرح سے ادب کا مظاہرہ کیا ہے، کس طرح سے آپ نے صبر کیا ہے کہ آپ کے آگے صبر بھی شرمندہ ہے، بجائے کہ زبان پر شکوہ اور شکایت ہو، آپ ادب کی رعایت کرتے ہوئے اصل شکوہ کے بجائے صبر ہے اور شکر ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا لاشا لے کر آئے ہیں، در خیمہ پر سب سے پہلے پرسے کو قبول کرنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات بڑھ کر پرسہ لیتی ہیں، بڑھ کر ہمت دیتی ہیں کہ بھیا آپ کے غم میں شریک ہوں۔ ارباب مقتل لکھتے ہیں اتنا خیال ہے بہن کو بھائی کا کہ جناب علی اکبر کے لاشے پر بھائی سے پہلے بہن پہنچتی ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ جوان بیٹے کا لاشا دیکھ کر بھائی کی کیفیت بدل جائے، بھائی پر موت کے آثار طاری ہو جائے، یعنی اتنا خیال ہے۔ لیکن یہی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے جو ہر ایک کا پرسہ قبول کرتی ہے۔ جب جناب اون و محمد کا لاشا آیا ہے تو در خیمے پر نہیں آتی، پرسہ لینے نہیں آتی ہے۔ ارباب مقتل لکھتے ہیں کہ امام حسین نے سوال کیا زینب کہاں ہے؟ پتہ چلا جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے میں بیٹھی سجدہ شکر ادا کر رہی۔ ارباب مقتل نے یہاں لکھا ہے آخر جناب زینب سلام اللہ علیہا اون و محمد کا پرسہ لینے کیوں نہیں آئی ہیں؟ تو ارباب مقتل لکھتے ہیں اس لیے نہیں آئی ہیں کہ جب در خیمے پر آئیں گی اور پرسہ لیں گی تو ایسا نہ ہو بھائی کی نظر جھک جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے صرف 2 بیٹے ہیں اور دونوں قربان ہو چکے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نسل ختم ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو بھائی شرمندہ ہو جائے اور شرم کی وجہ سے آنکھیں نظریں جھک جائیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ میری وجہ سے میرے بھائی کا نہیں، میں بلکہ جملے کو بدلوں یوں کہوں کہ میری وجہ سے وقت کے امام کی نظریں جھکیں، یہ زینب کو قبول نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو کربلا نے ادب کا کس طرح سے درس دیا ہے۔ کتنی بڑی سے بھی بڑی مشکل میں آپ گرفتار ہو جائیں، ادب کو نہ بھولیے گا۔ کیسا بھی امتحان ہو، گود کے پالے کیوں نہ مارے جائیں، گود کے پالے کیوں نہ شہید ہو گئے ہوں، نسل ختم ہو گئی ہو، کوئی بات نہیں، لیکن
ادب کا دائرہ ملحوظ رہے، اس کی رعایت، اس کا خیال ضروری ہے۔ یا آپ اسی طرح سے دیکھ لیں جناب عباس علیہ السلام، ذرا آپ سوچے تو ابو الفضل عباس علیہ السلام مدینے سے لے کر مکہ اور مکے سے لے کر کربلا تک ساری ذمہ داریاں لے کے چل رہے ہیں، اور روزے عاشورہ بھی ہر حملے میں اور ہر لاشا جب امام لے کر آئے تو سہارے کے طور پر جناب عباس ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ سوچ لیجئے کہ یہ جری کتنا تھکا ہوا ہوگا، کتنا پیاسا ہوگا، کتنا بھوکا ہوگا، کتنی زحمتوں کا سامنا کیا ہوگا، کتنا صبر کیا ہوگا، کس حالت میں آپ کیفیت کا اندازہ لگائیں، پھر دیکھیں ادب کا مظاہرہ، ادب کا خیال کس طرح سے کیا۔ یہ کیفیت اور یہ حالت ہے جناب عباس علیہ السلام کی۔ لیکن جب روزے عاشورہ فرات پہنچتے ہیں اور پانی پر فرات پر قبضہ کر لیتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں اور لینے کے بعد فرات کے حوالے کر دیتے ہیں، فرات کے منہ پہ پھینک دیتے ہیں۔ ارباب مختل نے لکھا ہے کہ جناب عباس نے جناب سکینہ کی پیاس کو یاد کیا ہے، مولا امام حسین کی پیاس کو یاد کیا ہے اور یہ کہہ کر پانی کو پھینک دیا۔ عزیزوں، میں یہاں پر کہوں گا کہ اے جناب عباس علیہ السلام، قربان جائے ہماری جانیں آپ پر، اس وقت موقع ملا ہے پانی پینے کا، پانی پی لیجئے۔ ابھی کچھ دیر بعد جو آپ نے مشکیزہ بھرا ہے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے گا اور سارے بچوں کی بھی پیاس بجھ جائے گی، لہذا ابھی جو موقع ملا ہے اس میں آپ پانی پی لیجئے۔ لیکن آواز آئے گی، خبردار، میں کیسے پانی پی لوں، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی لوں، میرا آقا بھی پیاسا ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، غلام پانی پی لے اور آقا پیاسا رہے، یہ ادب نہیں کہتا، یہ ادب نہیں سکھاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس حالت میں ہے، کتنی پریشانیاں اور تکلیف اور مصائب کو برداشت کیا ہے اور پانی بھی لے لیا ہے۔ نیت بھی یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے، تمنا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، مشکیزہ بھر لیا ہے، پانی نہیں پی رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب نہیں کہتا ہے، میری ماں کی تعلیم کے خلاف۔ تو عزیزو، یہ تو دوستوں کے اعتبار سے کربلا ہمیں ادب سکھاتا ہے اس طرح کا کہ اپنا اگر ہو، اپنا دوست ہو تو کیسا، دشمنوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ادب کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں دشمنوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ادب کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جب شمر امان نامہ لے کر آتا ہے، جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے آواز دیتا ہے، لیکن جناب عباس کسی بھی طرح سے اس کی طرف توجہ نہیں، امام کے ساتھ مصروف ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں، عباس جاؤ، تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ ہدف کے خلاف ہے کہ کوئی ہمارے دروازے پر آئے اور بغیر جواب کے جائے، جاؤ دیکھو کہتا کیا ہے۔ واقعاً دیکھیں یہاں پر کتنا بڑا کربلا نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر دشمن بھی تمہارے دروازے پر آئے، تمہارا مخالف ہے، دشمن ہے، امام کو پتا ہے کہ کل یہ میرا قاتل ہے، کربلا میں سب سے زیادہ جنگ کی طرف لے جانے والا شمر جیسے ملعون کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کے ادب میں کسی طرح کی لچک نہیں آتی ہے، کسی طرح کی کمی نہیں آتی ہے۔ نہیں، صحیح ہے کہ دشمن ہے، صحیح ہے کہ میرا قاتل ہے، ہمارے دروازے پر آیا ہے، ہمارے پاس آیا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بے ادبی نہ کی جائے، کچھ کہنا چاہ رہا ہے، جاؤ اسے سنو۔ دیکھیے نا، کربلا نے کتنا بڑا درس دیا ہے، دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے، ادب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کربلا یا امام حسین نے کیسا سلوک کیا ہے۔ خود جو ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں، ابن زیاد کی طرف سے 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے۔ کیوں؟ امام کو کسی بھی طرح سے کوفے نہیں جانا ہے، آیا ہے امام کو روکنے کے لیے،
امام سے لڑنے کے لیے۔ آپ کے سامنے ساری کیفیت ہے کہ امام نے جب حر کے لشکر کو دیکھا ہے اور محسوس بھی کر لیا ہے کہ یہ کس لیے ہے، امام نے کہا ساری گفتگو بعد میں، پہلے یہ پیاسے ہیں، یہ پیاسے ہیں، پہلے انہیں پانی پلایا جائے۔ دیکھیے، یعنی ہم اور آپ ہوتے تو مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دشمن کو تہ تیغ کر دیتے، بہترین موقع ملا ہے، ختم کر دیا جائے، دشمن کو نابود کر دیا جائے، نہیں۔ لیکن کربلا ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتا ہے، کربلا کا میسج اور کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے۔ ساری گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے یہ پیاسے انہیں پانی پلایا جائے۔ دیکھا آپ نے ادب کا کس طرح سے مظاہرہ کیا ہے، یہ خلاف ادب چیز ہے، یہ خلاف ادب ہے کہ دشمن پیاسا ہو اس پہ حملہ کیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے، نہیں، پہلے سیراب کیا جائے، پہلے اس کی جان بچائی جائے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جان بچائی جائے۔ جب سیراب کر لیا تو اس کے بعد کا سارا واقعہ آپ کے سامنے، یعنی دشمن آیا ہے، دشمن بن کر آیا ہے، لیکن امام سلوک کس طرح کا کر رہے ہیں اور یہ درس دینا چاہ رہے ہیں، میرے چاہنے والوں، اے حسینیوں، تمہیں بھی ایسے ہونا، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے۔ اور یہی حر ہے، ایک مرتبہ دشمن بن کر آیا ہے تو امام کے اخلاق میں، امام کے ادب میں کسی طرح کی لچک نہیں پائی جا رہی، اور دوست بن کر آیا ہے تو امام نے اس طرح کا برتاؤ کیا ہے کہ انسان کے تصور کے باہر ہے وہ چیز۔ اب یہی حر غلطیاں کرنے کے بعد پشیمان ہوا ہے اور امام کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیں امام نے کس طرح سے ادب کا مظاہرہ کیا۔ میں یہاں پر ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کربلا ہمیں ایک ایسا درس دیتا ہے کہ اگر دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر دوست بن کر اور تم پر قربان ہونا چاہ رہا ہے، تم سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو اس طرح سے پیش آؤ کہ تصور کے باہر وہ چیز ہو۔ لہذا دیکھیے، دوست بن کر جب حر آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اکبر، عباس، قاسم، بڑھو آگے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ دیکھیے، استقبال کے لیے بھیج رہے ہیں۔ چاہتے اگر دل میں کینہ رکھتے، چاہتے تو کہتے تھے آج جو کچھ ہو رہا ہے حر کی وجہ سے ہو رہا، نہ حر کربلا ہمیں کھینچ کر لاتا، نہ یہ سارے واقعات ہوتے۔ ارے جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ نہیں، کربلا ہمیں یہ درس نہیں سکھاتا، کربلا ہمیں یہ کہتا نہیں، پشیمان ہو گیا ہے، توبہ کر لیا ہے، غلطی اپنی مان لی، بس اسے معاف کر دو۔ لہذا جب حر آیا ہے تو امام نے استقبال میں اپنے بیٹوں کو بھیجا ہے، اپنے دوستوں کو بھیجا، جاؤ استقبال کرو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اور عزیزو، عجیب چپتا ہوا جملہ کہا ہے، واقعا کس طرح سے ہماری جانیں قربان جائیں، کس طرح سے ادب کا مظاہرہ کیا۔ حر معاف کرنا، کل جب تو دشمن بن کر آیا تھا، اے حر معاف کرنا، کل تو جب دشمن بن کر آیا تھا تو حسین کے پاس پانی تھا، پانی کے ذریعے سے تیری مہمان نوازی کی۔ آج دوست بن کر آیا ہے تو حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کرنا۔ عزیزو، میں سوچتا رہا کہ آخر امام حسین نے یہ جملہ کیوں کہا؟ دوست بن کے آیا تھا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کیوں؟ حر کی احساس پشیمانی کو، شرمندگی کو دور کرنے کے لیے بات، حر تو کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ شرمندہ تو حسین کو ہونا چاہیے کہ تو آیا، تیری کوئی خاطر نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے ادب کا کس طرح سے مظاہرہ کیا ہے کہ جو دل میں شرمندگی کا احساس حر کو مارے دے رہا ہے، اس احساس کو دور کرنے کے لیے، حر کے سارے جرم کو دور کرنے کے لیے خود امام حسین ساری چیز کو قبول کر رہے ہیں، حر شرمندہ نہ ہو۔ کربلا دیکھیں ہمیں ادب کس طرح سے سکھا۔ عزیزو، اچھے حالات میں ادب کا مظاہرہ کرنا بڑا آسان ہوا کرتا ہے۔ کربلا یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، جب حالات اچھے ہوں، زندگی خوشگوار ہو، ایسی صورت میں اچھا سلوک کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جب دن اچھے نہ ہو، جب آدمی پریشان ہو، جب مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور اسلام اور اس کے قوانین کو ہاتھ سے نہ جانے دے، کمال اس وقت ہے۔
ہاں عزیزو، یہ ہور آیا، امام نے اسے گلے سے لگایا ہے، اور گلے سے لگانے کے بعد کہا ہور ایسی بات نہ کر، حسین شرمندہ ہے۔ عزیزو واقعا کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے گا، یہ کربلا ہمیں ہمیشہ امید دلاتی ہے، کیسی بھی خطا ہو جائے کبھی مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین ہے نا، سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ عزیزو ہور آیا ہے، امام نے ہور کو گلے سے لگایا، ہور میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا، لیکن عزیزو ہور جب خیمے سے الاتش الاتش کی آواز سنتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں، یہ لاشوں پہ لاشیں جو آ رہے ہیں، ہور اس کا ذمہ دار ہور ہے۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ الاتش کی آواز ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ امام خوب سمجھ کے کہ ہور کے لیے زندگی بار ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہے، لو ہور کو اجازت ملتی ہے، ہور گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ایڑ لگاتا ہے، ابھی کچھ دور گیا تھا کہ پھر پلٹ کر آتا ہے۔ میں کہوں گا ہور کیا ہوا، تم تو مرنا چاہ رہے تھے، شہید ہونا چاہ رہے تھے، کیوں پلٹ آئے؟ ایک مرتبہ امام کے پاس آتا، کہتا نہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنا قیمتی ہدیہ آپ کے حوالے کروں، پہلے میرا بیٹا جائے گا، بعد میں جاؤں گا۔ ہاں عزیزو، ہور کا بیٹا میدان میں آتا ہے، جنگ کرتا ہے، ایک مرتبہ آواز دیتا ہے بابا میری مدد کو آئیے۔ اب جناب ہور چلے ہیں، جناب ہور چلے ہیں باپ کی بیٹے کی لاش پر، جناب ہور چلے ہیں بیٹے کی لاش پر، ابھی کچھ دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھ کر روکتے، ہور تو اپنے بیٹے کی لاش پہ نہ جا، کہیں باپ بیٹے کی لاش پہ جاتا ہے تجھ سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا، ہور جا خیمے میں حسین جا رہا ہوں، میں کہوں گا اے امام حسین علیہ السلام یاد رہے، جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں جاتا ہے، لیکن ابھی کچھ دیر بعد یہی علی اکبر ہوں گے، یہی جوان بیٹا ہوگا جو آواز دے گا بابا میری مدد کو آئیے، تو کون جائے گا؟ بوڑھا باپ ہوگا، بوڑھے باپ کی مجبوری ہوگی، اور جوان بیٹے کا لاشا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔